السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ تقریباً 142 ممالک میں سے 130ویں نمبر کے اوپر ہے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق. اور اگر خطے کی بات کریں تو اس کے اندر 6 ممالک میں سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے، ہماری جو جوڈیشل رینکنگ ہے اس کا 5واں نمبر ہے. 6 میں سے 5واں نمبر. اور یہ تمام رینکنگ جو ہے یہ اس ٹائم کی رینکنگ ہے جس وقت جو ہے نہ تو یہ 26ویں یعنی ترمیم پاس ہوئی تھی، نہ ہی جو ہے 3 نئے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تعینات ہوئے تھے، نہ ہی جو ہے ججز کی ایلیویشن کا کوئی معاملہ تھا، نہ ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو اس کی کوئی کمپوزیشن چینج ہوئی تھی، نہ ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے تحت کمیٹی بنی تھی. یہ تمام معاملات جو ہیں اس سے پہلے کے ہیں کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ گلوبل رینکنگ کے اندر 130ویں نمبر کے اوپر تھی. مگر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی لیگل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے ایک اس کی کمپوزیشن ایسی جو ایسا بحث و مباحثہ چل پڑا ہے جس کے کبھی جو بینچز اختیارات کا معاملہ اٹھ جاتا ہے، کبھی جو ہے اوپن لیٹر لکھے جاتے ہیں چیف جسٹس کو، کبھی جو خط بازی ہائی کورٹ کے اندر سے ہوتی ہے، کبھی وہ خط بازی سپریم کورٹ کے اندر سے ہوتی ہے. تو اس تمام ایکویشن کے اندر ایک عام آدمی کہاں ہے؟ وہ جو ایک مقصد تھا، ایک بڑا عظیم بڑا سیکرٹ کوز اعلیٰ عدلیہ کا، انصاف کی فراہمی، وہ تمام مقصد جو ہے وہ کہاں گیا؟ اور وہ والی کاز، وہ جو گریٹسٹ کاز تھی، وہ سیکرٹ کوز تھی، وہ کہاں گئی ہے اس تمام بحث و مباحثے کے دوران؟ تو اب کیا جو ہمارے ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، کیا وہ فیصلے نہیں لکھتے؟ کیا وہ صرف خطوط لکھتے ہیں؟ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سینئر قانون دان ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک بڑی خالصتاً شدھ جو ہے وہ آئینی بحث ملک کے اندر چل پڑی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہر ڈھابے کے اوپر بیٹھا ہوا بھی بہت بڑا قانون دان ہے، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ جی بینچ کا اختیار تو یہ ہوتا ہے، چیف جسٹس تو اس کو بننا تھا، نہیں اس کو نہیں بننا تھا، چیف جسٹس اس کو بننا تھا. آپ کو ڈھابے پہ بیٹھا ہوا بھی یہ بات بتائے گا. تو یہ والی جو یہ حالات ہے اس نیچ پر کیسے پہنچ گئے؟ دیکھیے سر، اس کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2007 کے بعد جو ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی، افتخار چوہدری صاحب کو جب ڈیپوز کیا گیا، اس کے بعد پھر ایک جب عدلیہ بحال ہوئی تو پھر ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور شروع ہوا. حالانکہ ہمارا آئین پاکستان جو ہے اس میں ایک ہائی کورٹس کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کو اختیارات دیے گئے. ہائی کورٹ میں کوئی درخواست جو ہے وہ دے سکتا ہے کوئی اگریو پرسن اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اگر وہ وائلیٹ ہو رہے ہوں. سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بھی وہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں پہ درخواست بھی ضروری نہیں ہے، اور وہاں پہ جو بنیادی حقوق کا جہاں معاملہ ہو لیکن اس میں پھر عوام الناس اور پبلک امپورٹنس کی بھی بات ہو تو وہ ایک جورسڈکشن اسیوم کرتی ہے. آرٹیکل 184(3) جس کو سو موٹو جورسڈکشن کہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اختیار دیتی تھی. اب دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ بہت بے دریغ اس کا استعمال ہونا شروع ہوا. اس کو جب آئین کے جو آتھرز تھے، یا جب 1973 میں جو آئین بنایا گیا تھا، وہ یہ اختیار اس لیے دیا تھا کہ جہاں جہاں ریاستی ادارے جو لوگوں کے بنیادی حقوق جن کا تعلق جو ہے وہ مفاد عامہ سے ہو، اگر وہ ریاستی ادارے اس میں اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں یہ پاورز دی گئی تھی، ایک چیک رکھنے کے لیے کہ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں. لیکن اس میں پھر دیکھا یہ کہ پھر افتخار چوہدری صاحب کے دور میں بہت بے دریغ اس کا استعمال ہوا. پھر کچھ چیف جسٹس صاحبان ایسے آئے جس میں ایسے امپورٹنٹ واقعات ہوئے جس پہ انہوں نے نوٹس لینا بنتا تھا، انہوں نے نہیں لیا. تو پھر ایک زمانہ آیا ثاقب نثار صاحب کا، اس میں بھی پھر جوڈیشل ایکٹیویزم بہت عروج پہ تھا. یہاں تک کہ جو ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں گیس کے، ریکارڈنگ ہمارے سامنے کہ کیسے پاکستان جو ہے وہ $11 بلین جو تھے انیشلی وہ رقم تھی. دیکھیں نا آپ، جب اسٹیل ملز کی جو پرائیویٹائزیشن تھی، پھر آپ کی ریکورڈک کا ایشو تھا، پھر آپ کا کارکے کا جو تھا وہ جو شپ آیا، پھر ٹماٹروں کی اور ڈیم کی جو قیمتوں کا تعین بھی ہونے لگ گیا، وہ وہاں پہ وہ تجاوز شروع ہو گیا. اچھا شاہ صاحب، یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے اندر جو کہ ججز کی تعیناتی کا معاملہ تھا، جو کہ پارلیمنٹ بھی اس کے اندر جو ایک فریق کے طور پر تھی، وہ والا اختیار 26ویں آئینی ترمیم نے جو ہے واپس پارلیمنٹ کو کر دیا ہے. اب پارلیمنٹ جو ہے یا عوامی نمائندے وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں ججز کی تعیناتی، بینچز کی فارمیشن وغیرہ کے اندر. تو کیا اس پہ اعتراض کیا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم بھی جو ہوئی تھی اور اس کے بعد 19ویں ترمیم ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا 18ویں ترمیم کو، اور اس وقت پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک قسم کا پریشر ڈالا پارلیمنٹ کے اوپر کہ آپ جو عدلیہ کے حوالے سے تقرریاں ہیں اس میں آپ تھوڑی ہمیں زیادہ گنجائش دے دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پارلیمنٹ کو ان کا وہ ایموشنلی بلیک میل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کے پریشر کی وجہ سے کہ اگر آپ نے نہ کیا تو ہم 18ویں ترمیم کو ہی اڑا دیں گے، تو پھر انہوں نے 19ویں ترمیم کی. اور اس میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی کا ایک چیک بٹایا گیا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی تعیناتی کرتی ہے تو اس کی منظوری جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے دینی ہے، جس میں 4 نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور 4 جو ہے وہ سینیٹرز تھے، اور اس میں بھی آدھے اپوزیشن کے اور آدھے ٹریجری بینچز کے. اب وہاں پہ جو سفارشات جوڈیشل کمیشن نے کی ہیں اس کو پارلیمانی کمیٹی میں 15 دن کے اندر اندر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تھا، اور وہ پھر 3/4 میجورٹی سے کسی بھی تعیناتی کی سفارش کو ڈکلائن کر سکتے تھے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں کچھ 7 ایک ججز تھے جن کو پارلیمانی کمیٹی نے ریکمینڈ نہیں کیا، جو سفارشات تھیں جوڈیشل کمیشن کی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ان کو نہیں بننا چاہیے تھا. پھر اس میں یہ ہوا کہ ان جج صاحبان نے ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن کو انووک کیا، اور وہاں سے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا جو ڈیسیجن تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اس کے بعد وہ پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کو افرم کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا جو کانسیپٹ 18ویں یا 19ویں ترمیم میں بنایا گیا تھا وہ جو پارلیمانی کمیٹی کا، اس کو ان ججمنٹس نے ریڈنڈنٹ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کسی کی سفارش کو ٹرن ڈاؤن بھی کریں گے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. وہ تو یہ ایک ان بیلنس وہاں پہ کریٹ ہوا. تو پھر ابھی ایک سوچ یہ ڈیولپ ہو رہی تھی، اور جوڈیشل ایکٹیویزم جس طریقے سے تھا، ایسے پولیٹیکل معاملات جو کہ ٹھیک ہے ان کا آئینی معاملات سے تعلق تھا، لیکن پھر اس میں نظر یہ آیا کہ وہاں پہ جج حضرات میں بھی یا جوڈیشری کے اندر بھی ایک پولیٹیکل تقسیم نظر آئی. ویسے ٹھیک ہے آپ ایک 10 رکنی بینچ ہے، اس میں 6 ججز ایک فیصلہ دے دیں، 4 دوسرا دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش موجود ہے کیونکہ میجورٹی پہ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو سیاسی وابستگیاں تھیں جج حضرات کی وہ بالکل امٹ کے باہر آ رہی تھی. تو پھر یہ بات محسوس کی گئی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے پارلیمنٹ کہ وہ قانون سازی کرے، آئین میں ترامیم کرے، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ 26 امینڈمنٹ جو لائی جائے. اس میں یہ ہوا کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس کو کہ 18ویں 19ویں آئینی ترمیم میں کے بعد جوڈیشل ججمنٹس کی وجہ سے ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا، ان کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بنا دیا. اچھا، بڑا اہم ترین نقطہ آپ نے اٹھایا، اور اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جیسے کہ کہا ہی جاتا ہے اور جو کرٹکس یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جوڈیشل کا جو کمپوزیشن ایسی بن گئی ہے کہ ایک ایکسٹریم کو آپ نے ریپلیس کر دیا دوسری ایکسٹریم سے، یعنی کہ آپ نے جوڈیشل اوور ریچ جو ہے اس کو آپ نے ریپلیس کر دیا پارلیمنٹری یا ایگزیکٹو اوور ریچ کے ساتھ. کہ اب جو ہے خاص طور پہ دیکھیں منصور علی شاہ وغیرہ یہ سب جو ہے خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ووٹ میٹر ہی نہیں کرتا، ووٹ جو ہے وہ تو صرف پارلیمنٹری بروٹ میجورٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے بینچز بنوا دیتی ہے. تو کیا اس وقت اگر حکومت جو یہ کرٹکس جو بات کر رہے ہیں کہ اگر بینچز جو ہیں اس طریقے سے بنیں گے کہ حکومتی سے حکومتی ویٹ اتنا زیادہ ہوگا، تو اگر حکومت کے خلاف کوئی بینچ فیصلہ دینے والا ہوگا یا ان کو لگے گا کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے اس بینچ سے، تو پھر تو یعنی کہ وہ کوئی احتساب کا عمل شفاف کیسے ہوگا جب وہ اس بینچ کو توڑنے کا حق رکھیں گے یا ایسا بینچ بننے ہی نہیں دیں گے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، اس میں کیا ہے، اس میں پارلیمانی پارٹی کے اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں اسی تعداد میں، اور ٹریجری بینچز کے بھی ہیں، اور اس میں بار کونسلز کے نمائندے بھی ہیں. بار کونسل کے نمائندے کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو تعلق نہیں رکھتے نا. اب ایک اگر ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی کا معاملہ ہے تو وہ جس پروونس کا وہ جج نامینیٹ ہونا ہے یا کنفرم ہونا ہے، اس بار کونسل کا بھی ایک ممبر ہوگا اس میں کمیٹی میں، اور جو پاکستان بار کونسل کا بھی ایک نمائندہ جو ہے وہ بھی ہوگا. وہ ہوگا منسٹر لا ہوگا، اٹارنی جنرل ہوگا، اپوزیشن کے پارلیمنٹ کے لوگ ہوں گے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اب یہ پارلیمنٹ کی اوور ریچ ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں وہ جو بار کونسلز کے جو 2 نمائندے ہیں وہ اپنا وزن رکھتے ہیں. اگر وہ حکومتی نامینیشن کو ریجیکٹ کر دیں تو وہ
نہیں بن سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل رنگ دیا گیا ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنی بھی سپیریئر جوڈیشری کے ججز کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ عدلیہ تو نہیں کرتی, وہ ایگزیکٹو کرتے ہیں. ایون ہم اگر یو ایس کا ماڈل اٹھا کر دیکھ لیں بالکل, تو وہاں پر بھی ایک بلکہ جو ہے تمام ریاستوں کی ایک ہی ایسی آئینی کورٹ ہے جو کہ خالصتاً آئینی معاملات کو ہینڈل کرتی ہے. اب اس میں جو ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو آئینی بینچز الگ بنا دیے گئے ہیں اور آرڈنری بینچز الگ بنا دیے گئے ہیں, یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر جج جو ہے وہ سو موٹو جوریسڈکشن ایکسرسائز کر لیتا تھا. جو لوگوں کے مقدمے ہیں دیوانی فوجداری, ان کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں سال ہا سال سے, وہ سائڈ پہ ہو جاتی تھی, وہ پھر دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے چل پڑتے تھے. اس لیے اس کو اسٹرکچر کرنے کے لیے آئینی بینچز کو الگ کر دیا گیا ہے اور باقی جو آرڈنری کیسز ہیں اس کو دوسری کورٹ. اچھا شاہ صاحب, آرگومنٹ یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی جو لوگوں کے مقدمات پھنسے ہوئے ہیں وہ تو ایکچوئل لوور جوڈیشری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جب لوکل لیول کے اوپر جو عدالتیں ہیں, جب گراس روٹ لیول سے جب عدالتی معاملات ہیں جب وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کا بوٹل نیک جو ہے وہ وہاں پر ہائر جوڈیشری کے اندر نہیں ہے, چونکہ وہاں تو پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. دیکھیے پہنچ تو جاتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب پاکستان میں 5 ہائی کورٹس ہیں, 5 ٹریبیونلس ہیں, 4 جو ہے وہ سروس ٹریبیونل پروونشل کے ہیں, 1 فیڈرل کا ہے. پھر الیکشن کمیشن کے جتنے فیصلے ہیں ان کے جو ٹریبیونلس ہیں ان کے بھی اپیلیں جو ہے سپریم کورٹ میں آنی. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پہلے اسٹرینتھ 17 ججز کی تھی, اب انہوں نے بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ اس کی تعداد 34 کر دی ہے. اب دیکھیں اب اتنے معاملات وہاں پہ جو آ رہے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے لوئر جوڈیشری کے اپنے مسائل موجود ہیں, وہاں پہ بھی پینڈنسی بہت زیادہ ہے, لیکن جو باٹل نیکس جو ہیں وہ تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہیں. مثلاً ایک بندے کو سزائے موت ہوئی ہے, اس کی کنفرمیشن ہونی ہے, ہائی کورٹ نے کرنی ہے, وہ 5 سال کے بعد ہو رہی ہے, اس کا نمبر 5 سال کے بعد آ رہا ہے, اور اس کے اگینسٹ بھی جو اپیل آ رہی ہے وہ سپریم کورٹ میں 8-9 سال کے بعد لگتی ہے. تو یہ باٹل نیک تو وہاں پہ تھی نا. اسی لیے اس کو اسٹرکچر کرنے کے لیے انہوں نے ججز کی تعداد بھی بڑھائی ہے, اس میں جو آئینی معاملہ. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, یہ جو 7 یا 8 رکنی جو بینچ ہے, آئینی بینچ ہے, اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 6 منتھس کے لیے نامینیٹ کیا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف آئینی معاملات ہی دیکھتے ہیں. وہ جب آئینی معاملات آتے ہیں تو ان کے لیے وہ پھر بینچ آج کل 7 رکنی بیٹھ جاتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے اپنے جو عام جورسڈکشن کے کیسز وہ بھی کرتے ہیں. بڑا اہم ترین نقطہ آپ نے یہ اٹھایا ہے. اس میں ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جانب جو ہے ایک عدلیہ کا ہی جو دھڑا ہے وہ ان تمام چیزوں کو, جیسے کہ ایلیویشنس بھی ہو رہی ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا نئی تعیناتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہوئی ہیں, کچھ انڈکشنز سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوئی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تمام احتجاج وغیرہ جو ہوا اس کے باوجود بھی جو سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ 6 سے 7 ججز جو ہے ان کی تعیناتی کا بھی باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیا گیا ہے, اور بلکہ وہاں سے جو ہے بیرسٹر گور وغیرہ اور اس کے علاوہ جو باقی نمائندے اپوزیشن کے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باقاعدہ واک آؤٹ بھی کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والا جو دھڑا ہے یہ ناراض کیوں ہے, جبکہ جو ایک نیریٹو ہے یہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہو رہا, آئین کے مطابق ہو رہا ہے, تو ان کو پھر کیا اعتراض ہے؟ پالیٹکس ہو رہی ہے. دیکھیں کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بار کونسلز, بار ایسوسیشنز, ٹھیک ہے اس میں لوگ جو الیکٹ ہوتے تھے ان کی اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں ہوتی تھیں, ہونی بھی چاہیے, لیکن جب وہ اس پلیٹ فارم پہ آتے تھے تو پھر وہ غیر جانبدار ہوتے تھے, وہ صرف آئین اور قانون کی بات کرتے تھے. اب پرابلم یہ ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی کے جو ہیں وہ عہدیداران ہیں, انہوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کی جو لائن ہے اس کو ٹو کرنا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں, ٹھیک ہے. اور یہ جو احتجاج جنہوں نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن جج حضرات نے لکھا بھی, 4 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں اور 6 ادھر سے 6 ادھر یا 5 یا 6 جتنے بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو ایک چیز مد نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ جتنے بھی ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں یا فیڈرل شریعت کورٹ کے, انہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, قانون کی پاسداری کریں گے اور آئین اور قانون کی حفاظت کریں گے. اب آئین میں دیا گیا ایک طریقہ کار ہے, اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی 26ویں آئینی ترمیم, وہ آئین کا حصہ ہے. اور آرٹیکل 5 جو ہے آئین پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بنیادی جو ہے وہ شق ہے آئین کی, وہ یہ کہتی ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ہر شہری کا فرض اولین ہے. ایک آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پہ عمل کرنا بھی جو ہے یہ تمام لوگوں پر واجب ہے. اب بات یہ ہے کہ میں ہائی کورٹ کا جج ہوں یا سپریم کورٹ کا جج ہوں,
26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में मुझे जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा बना देता है या मुझे ऑर्डिनरी बेंच का हिस्सा बना देता है, आई एम बाउंड टू ओबे इट। अच्छा, मैं ये मुतालबा नहीं कर सकता कि जब तक जो है ये आइनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है उसको फुल कोर्ट ना सुने तो बाकी मामलात आप ख़त्म कर दें। यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन है। अब 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि 4 जजेस में से हैं जिन्होंने खत लिखा और जो कल उठ के वॉकआउट करके चले गए। अच्छा, वो हाई कोर्ट में जितनी तैनातियाँ हुई हैं चारों हाई कोर्ट्स में 26 जजेस की, वो तमाम जो कार्रवाई थी उसमें वो शरीक थे। उन्होंने अपनी राय भी दी, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन भी की। वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि जी वो तो 26वीं आइनी तरमीम वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो फुल कोर्ट ना सुने। अब देखें, आइनी तरमीम हुई किस लिए है? 26वीं आइनी तरमीम ने जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन के साथ साथ जो एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की गई है कि आइनी मामलात, आइन की तशरीह, कानून की तशरीह, बुनियादी हकूक़ का जो मामलात होंगे उसको एक मखसूस बेंच सुनेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब 26वीं आइनी तरमीम की चैलेंज जो है वो फुल कोर्ट क्यों सुनेगा? अच्छा, ये बड़ा अहम अगर वो नुक्ता है। फुल कोर्ट सुनेगा तो वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है। देखिए, हमने ये भी देखा कि एक जानिब जो है वो बैरिस्टर गौहर वगैरह जो है वहाँ से उठकर चले जाते हैं, बैरिस्टर अली जफ़र वगैरह जो है, जब ये इजलास हो रहा होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। मगर जब ये तो पॉलिटिकल पार्टी से क्लियर कट वाबस्ता है, सबको पता है। जब मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब जब वहाँ से उठकर जाते हैं तो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके पीछे पीछे फिर इसका मतलब एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, उनकी तो पे वाबस्तगियाँ जो है वो क्लियर कट ड्रॉ हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि ये तो क्लियर कट जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? मैं कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, ठीक है, वो अगर एब्सटेन कर रहे हैं, अगर वो नहीं उसमें शिरकत कर रहे हैं और उसके साथ साथ इत्तेफाक ऐसा है कि जो पीटीआई के जो नॉमिनीज़ हैं वो भी एब्सटेन कर रहे हैं, तो उनका मतलब फिर ये हुआ कि वो एक पेज पे हैं, उन दोनों की जो मौक़िफ़ है वो एक है। तो उससे फिर ये एक तासुर लिया जा सकता है कि शायद उनकी इंक्लिनेशन जो है वो भी एक मखसूस। शाह साहब, ये जो एक पेज है ना, यहाँ पर मुझे आपसे सवाल ये करना है कि उस वक्त जब हम देखते हैं कि 2018 के अंदर शौकत अजीज़ सदीकी साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, उसके बाद जो है यही वाली जो पार्टी इसका जो उठ कर वॉकआउट करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उठ कर गई है, यही वाली पार्टी जो है इसने उनको माजूल कर दिया था। तो उस वक्त जो है ये तमाम इनके साथी भी जो है मंसूर अली शाह साहब भी, मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी, ये सब जो हैं बिल्कुल इन ज़रा सी भी चूं नहीं निकली इनके मुँह से जब शौकत अजीज़ सदीकी साहब जो है उनको इस तरीके से माजूल किया गया था। उस वक्त जो है वो उस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर थे। अब यहाँ पर बिल्कुल वो अपोजिट बात के ऊपर जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए यहाँ पर एक पेज के ऊपर आ गए कि जी नहीं, हमारे साथ जी ज्यादती हो रही है, यहाँ पर जो है हमारे मामलात के अंदर मेडलिंग हो रही है, हमें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाला मामला जो है 2018 में जब उठाया था शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने, उस वक्त जो है वो कोई एक पेज नहीं था। ठीक है, उस वक्त हाई कोर्ट मौजूद थी, हाई कोर्ट के जज हजरात भी मौजूद थे और उनमें कुछ जज हजरात थे जो जिन्होंने 6 में से कुछ लोगों ने जो लेटर लिखा है उसमें भी वो मौजूद थे। आपकी बात ही ठीक है, उस वक्त किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कभी कभी जो है वो जो है रद्द-ए-अमल नहीं आया। मैं अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह की आप बात कर रहे हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर की बात कर रहे हैं, वो जो पिछली जो जुडिशल हायरार्की थी या जो आइनी हायरार्की थी उसमें वो अंडरस्टूड था कि उन्होंने अपनी टर्म के मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशंस या तवक्को तो वाबस्ता थी। और आपने देखा होगा कि जो है मंसूर अली शाह साहब ने जब एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने फ़लाँ तारीख को चीफ जस्टिस बनना है, उससे 4 दिन पहले ये तरमीम आ जाती है, तो वो डेफिनेटली उससे एग्रीव्ड ज़रूर हैं कि वो मुतासरा फरीक है। लेकिन फिर यहाँ पे बात ये है कि जो खुद स्टेक होल्डर हो वो फिर अगर बात करेगा तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने कॉज को प्रमोट कर रहा है, जो मैं समझता हूँ नामुनासिब। यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। तो आपको क्या लगता है कि जो इतना ज़्यादा गुस्सा उनको आया हुआ है मंसूर अली शाह साहब को कि वो खुद आइन के एक हिस्से को ही नहीं मान रहे, तो ये वाली तमाम चीज़ें जो है अदालती बहरान आपको कहाँ कल्मिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है? जबकि हम ये भी देखते हैं कि एक एहतजाज भी हुआ रिसेंटली और उसके अंदर बार कौंसल्स जो हैं वो कहीं भी हमें जो है उस एहतजाज को ना तो एंडोर्स करती हुई नज़र आई, ना उनका कोई नुमाइंदा हमें नज़र आया। तो जब आला अदलिया के अंदर ही जो है एक छोटा सा धड़ा
ایک بحران کریٹ کرنے کی جو کوشش کرو یا ایک ایٹ لیسٹ جو ہے ایک وہ نیریٹو تو کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ تمام چیزیں کہاں کلمینیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس پہ مجھے کوئی ایسا تشویشناک بات نہیں ہے. یہ معاملات آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کی عدلیہ تحریک نہیں نظر آ رہی؟ بالکل بھی نظر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کل تھا نا بالکل احتجاج کی بالکل کال تھی، اس میں کراچی سے کچھ لائرز آئے ہوئے تھے. اچھا لوکل پنڈی اسلام آباد سے لائرز میں نے نہیں دیکھے. چلے اگر ریڈ زون پہ پابندی تھی تو پورا اسلام آباد تو کھلا ہوا تھا نا، تو وہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہوا کہ جو لائرز نے مجموعی طور کے اوپر میجورٹی لائرز نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو انڈورس کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک کچھ جج حضرات کا تعلق ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ وہ اجلاس سے باہر چلے جائیں، اس میں اپنی عدم شرکت کر دیں، یہی ہو سکتا ہے نا. تو باقی معاملات تو چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 4 جج صاحبان نے یہ لیٹر لکھا تھا کہ آپ تعیناتیاں نہ کریں سپریم کورٹ میں، تو اس کے علاوہ کتنے ججز اور موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو دوسری سائڈ پہ ہیں، وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا غبار جو ہے یہ رہے گا. آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور لوگوں کو ان کے ثمرات بھی سامنے آنا جو ہے وہ دکھائی دے. اچھا شیاد صاحب، ایک آپ کی کوئک ٹیک اس کے اوپر چاہیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بھی ایک جائزہ مشن پاکستان میں موجود ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ ایک ملاقات بھی ان کی ہو چکی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر جو گورننس اور رول آف لا کے حوالے سے جو ہے تجاویز مرتب کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو کھلم کھلا جو ہے پاکستان کے انٹرنل سچویشن کے اندر ایک مداخلت نہیں ہے؟ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام ایلیمنٹس اس وقت جو ہے وہ تصویر کے دوسرے رخ کے اوپر کھیل رہے ہیں، گیلری کی دوسری سائڈ پہ جو کھیل رہے ہیں، ان کو ایک موقع بھی مل گیا ان سے شکایت لگانے کا؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے جو کنسرنس ہیں وہ آج سے تو نہیں ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے لینڈنگ کا ادارہ ہے، لوگوں کو ملکوں کو قرضے دیتا ہے. اگر آپ اس کو ماڈرن سود خوری نظام کہیں تو سود خوری نظام ہے. اب ایک سود خور ہے، اس نے تو اپنے جو لون ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے سود سمیت، تو اس کے لیے اس کے تحفظات بھی ہوں گے. وہ آج یہ جائزہ مشن پہلی دفعہ نہیں آیا، پہلے بھی آتے رہے، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی ایکسیپشن یہ ہے کہ انہوں نے جوڈیشل سائڈ کو بھی ٹچ کیا ہے، کر لیا. ابھی ہم نے جب تھوڑی سی جو خبریں ہمیں نظر آ رہی تھیں، اور جب وہ آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس پاکستان سے ملا تو اس کے بعد وہ صحافیوں سے بھی گفتگو کی. انہوں نے بڑا کینڈیڈلی ان کو کنونس کیا کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے، اور وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کا حلف لیا ہوا ہے، اور آپ کے اگر ایسے تحفظات ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن ہے وہ بالکل سیٹسفائی ہو گیا ہوگا چیف جسٹس سے ملاقات. اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر آج کی نشست جو ہے اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک شدھ آئینی بحث کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے، مگر اس کے اندر جو ہے ہم لیگل ٹیکنیکلٹیز کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو چکے ہیں کہ عام آدمی اس تمام لیگل اور آئینی ایکویشن سے بالکل باہر نظر آتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت جو ایک اصل کام جو ایک سیکرٹ کوز ہماری اعلیٰ عدلیہ کا ہے، ایک عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا، فوکس جو ہے تمام ڈسکورس کا صرف اس کے اوپر ہونا چاہیے. اپنی میزبان ساہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.